अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ तो बर्फ़ है और सर्दी है, बहुत वो तकलीफ दे वाली सर्दी नहीं है, मतलब अच्छी खूबसूरत सर्दी है और परिंदे भी खुश, बंदे भी खुश, खूब रौनक मेला। बर्फ़ जो है पाकिस्तान में पड़ रही है असल में पीटीआई के जज्बात पे। यानी वहाँ अब बर्फ़ जो है वो अब पड़ना काफ़ी शुरू हो गई है। वो जो भड़कते हुए, मचलते हुए, चीखें गुर्राते हुए, भड़कते हुए नहीं, गुर्राते हुए जो पीटीआई के लोग थे, अब उस पर बर्फ़ पड़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ तो खामोश हो गए हैं बिल्कुल ही, यानी वो नजर ही नहीं आ रहे, बिल्कुल ही खामोश, गोता खा गए। कुछ है। शेख रशीद का मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वो आदमी था जिसने बदअखलाकी और बदतमीज़ी की तमाम हदें क्रॉस की हुई थी। याद करें कि शेख रशीद ये क्या कहा करता था बिलावल भुट्टो के बारे में, क्या कहा करता था नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के बारे में, तमाम पीडीएम के लोगों के बारे में ये क्या बकवास करता था। और अभी ये जेल नहीं गया, अभी इसको कोई डंडा नहीं पड़ा, अभी इसको किसी किले में बंद नहीं होना पड़ा, अभी इसको कुछ भी किसी ने नहीं कहा, रो पड़ा है। शाहजेब खानदादा से बात करते हुए जियो न्यूज़ पे रो पड़ा है। अब रो कर टेलीविज़न पर रो कर पाकिस्तान के लिए मतलब है कि रो रहा है, असल में पाकिस्तान का नाम लेके रो रहा है, असल में ये मिन्नत और फरियाद कर रहा है। रो के फरियाद कर रहा है कि मुझे बख्श देना, मुझे बख्श देना, मुझे बख्श देना। इसको नजर आ रहा है इसके साथ अब क्या होने जा रहा है। ये इन फिरौनों की हकीकत होती है। ये जो बकवास करते हैं ना, हर तरह का झूठ बोलते हैं, इनकी हकीकत ये होती है। चलें जी, एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा स्कैंडल कल सोशल मीडिया पे मैं उसका जिक्र पढ़ा था, बाद में कामरान शाहिद ने अपने शो में उस खबर को आधा बता दिया है और थोड़ी देर पहले उनका एक ट्वीट भी आया है कामरान शाहिद का कि वो मज़ीद तफसील जो है वो आज जारी हो जाएगी। और उस खबर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात गल्फ स्टेट्स के कोई सरबराह ने 6 अरब रुपए की मालियत के जेवरात तोहफ़ा दिए इमरान खान को, उसकी बेगम को, टेम्पररी बेगम कहें या पता नहीं क्या जो भी कहें, उनको बहरहाल दिए। और वो 6 अरब रुपए के जेवरात जो हैं उनकी वैल्यू लगवाई गई इस्लामाबाद के ज्वेलर से 3 करोड़ रुपए, और 3 करोड़ रुपए की वैल्यू लगवा कर जो तोशे खाने में जमा करवाया गया वो 1.5 करोड़ था, और 6 अरब रुपए के वो जेवरात थे जो ये मियाँ बीवी डकार गए। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कतरी रॉयल फैमिली के साथ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के बारे में कौन कौन सी वो बकवास है जो नहीं की गई। नवाज शरीफ ने जी कतरी ख़ानदान के लिए क्या किया है, फ़लाँ ने कतरी ख़ानदान के लिए क्या किया है, कतरी शेख क्यों मेहरबान हो गए हैं, कतरी शेख क्यों मेहरबान हो गए हैं। याद है? वहाँ तो कुछ नहीं निकला। निकला तो कहाँ से निकला? पहले सऊदी अरब उसकी घड़ी खा गए। अब ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात का कोई तफसील कामरान बताएंगे बाद में, लेकिन ये जो 6 अरब रुपए, पहला तो सवाल ये है कि बुशरा बीबी की साहबजादियों ने या उनके ख़ानदान ने ये जो हेड ऑफ स्टेट शेख जिसने 6 अरब रुपए के ज़ेवराती दे दिए, कौन सी खिदमत की थी, क्या किया था? अब अगर ये जवाब पीटीआई वालों से पूछा जाए कि तुम लोग जो बातें करते थे कतरी शेख और नवाज शरीफ, कतरी शेख और उनके अहले खाना नवाज शरीफ के, मरियम नवाज वगैरह जो बकवास करते थे, अब वो ये बता दें कि बुशरा बीबी को और उसकी जैसी शोहरत रखने वाली औरत यानी बुशरा, उसको 6 अरब रुपए किस शेख ने 6 अरब रुपए के जेवरात दिए और किस खिदमत के तहत दिए, क्यों दिए, क्या इंटरेस्ट था? बुशरा बीबी ने कौन सी ऐसी खिदमत की है या उसकी अहले खाना ने कैसे खुश किया उस शेख को कि 6 अरब रुपए के जेवरात क्यों दे दिए उसने? अब अगर इनसे पूछा जाए तो उन्हें कैसा लगेगा? लेकिन मैं आपको मतलब है यकीन से कह सकता हूँ कि ना तो बिलावल भुट्टो और ना ही यहाँ नवाज शरीफ के ये इतने इस तरह के अखलाक के लोग नहीं हैं ये, वरना ये खड़े होके एक ऐसी घटिया यानी कैंपेन चल सकती है कि इनकी ऐसी तस्वीर भेजा, लेकिन नहीं चलाएंगे। यही फ़र्क होता है, ये रहना भी चाहिए। अच्छा, अब आ जाए संजीदगा। इमरान खान को दिया ना 6 अरब रुपए के जेवरात। अब संजीदा बात यह कि इमरान खान ने ऐसा क्या डिलीवर किया? उनकी दिलचस्पी तो अब हम ब्रॉड बात ही कर रहे हैं ना, जनरल स्पेसिफिक्स तो भी सामने नहीं आई, तो जनरल बात ही हो सकती है। तो वो तो फिर बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट है, उसको वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट से मुमकिन है। यानी क्या किया गया है? इमरान खान ने बदले में क्या दिया है गल्फ स्टेट्स को कि 6 अरब रुपए के जेवरात उसने खुश होकर दिए? क्या किया है?
کیا عمران خان نے یہ جو پی آئی اے کو بند کیا ہے، یہ بھی خیال آتا ہے کہ پی آئی اے کو جو بند کیا اور یہ انگلینڈ کے اور امریکہ کے سارے روٹس عرب کی ایئر لائنس کو چلے گئے یا پھر یہاں ورجن کو چلے گئے، تو کیا یہ جو مڈل ایسٹرن ایئر لائنز ہیں، گلف اسٹیٹس کی جو ایئر لائنز آپریٹ کر رہی ہیں پاکستان سے یورپ کے سیکٹر کے لیے، دنیا بھر کے سیکٹرز کے لیے، اور پی آئی اے کے سارے سیکٹر ختم کر دیے گئے، کیا یہ وہاں پہ خدمت عمران خان نے کوئی یہ اس کے 6 ارب روپے کے زیور ملے ہیں، یا بلوچستان میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام روکا ہے؟ کس بات کے 6 ارب کا تحفہ زیورات کا کس لیے دیا گیا ہے؟ یہ ہوتے ہیں دین فروش لوگ۔ راستے مدینہ کا نام اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور یہ بشرا بی بی اور یہ فرا گوگی، ان کا اب یہ نہیں اندازہ لگائیں کہ حجاب، تسبیح اور کرتوتیں ہی ہیں۔ ادھر وہ فرا گوگی، اچھا یہ وہ پیسے ہیں جو سرکاری، جن کے وہ اسکینڈل اس لیے نکل رہے ہیں کہ ریکارڈ موجود ہے۔ جو بڑی گیم ہوتی ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ پاکستان میں جو رشوت کی ایکچوئل گیم ہوتی ہے، بڑی گیم ہوتی ہے، وہاں پہ پاکستان میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی۔ وہاں کام پاکستان میں کروائے جاتے ہیں، پیمنٹ ابو دھابی میں ہوتی ہے، دبئی میں ہوتی ہے، انگلینڈ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں لندن یہاں ہو جاتی ہے، امریکہ میں ہو جاتی، دنیا بھر میں یعنی عام طور پہ مڈل ایسٹرن کنٹریز میں پیمنٹس ہو جاتی ہیں، یا پھر یہاں سے جو اپنا براما وغیرہ کی جو آف شور کمپنیز ہیں ان کے تھرو پیمنٹس ہو جاتی ہیں یورپ میں۔ کام پاکستان میں ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، پیمنٹس ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ڈیلز ہیں وہ تو کبھی سامنے نہیں آتی۔ اگر جیسے کوئی جنرل اختر، اگر کوئی ایسا انٹرنیشنل اسکینڈل آ جائے جس میں جنرل اختر عبد الرحمان کا یہ جو بیٹے ہیں ہارون اختر وغیرہ، ان کے جو $1 بلین کے سوئس اکاؤنٹ نکل آئے تھے، وہ کوئی اگر نکل آئے اس طرح تو نکل آئے، لیکن پاکستان میں تو ابھی کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی اتنے اختیارات اور وسائل نہیں رکھتی کہ وہ دنیا بھر کے یعنی بینکنگ ٹرانزیکشنز کو ان رسائی ہو جائے، امپاسبل ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں پکڑی جا رہی ہیں جن کے ریکارڈ پاکستان میں موجود ہیں۔ 6 ارب روپے کے زیورات کھا کر 1.5 کروڑ توشہ خانے میں جمع کرایا ہے، باقی سارے ڈکار گئے۔ اب یہ خبر جب سے آئی ہے، آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ اب کتنا دباؤ ہوگا خود کامران شاہد پر اور جن لوگوں کے پاس یہ تفصیل ہے۔ لالچ کتنے بڑے دیے جا رہے ہوں گے، 20 کروڑ لے لو، 40-50 کروڑ لے لو، یہاں تک کی تو سیدھی آفر ہوگی۔ 6 ارب میں سے 40-50 کروڑ کی رشوت دے کر اسکینڈل اگر آپ بچا سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے مہنگا سودا نہیں ہے۔ تو اس حد تک آپ یوں دیکھ لیں کہ پیسے کی آفر بھی ہوگی، دباؤ بھی ہوگا، لالچ بھی ہوگا، لیکن ظاہر ہے کتنوں کو روکیں گے؟ بات تو آ گئی۔ تو یہ ہوتے ہیں ڈکیت، مذہب فروش، دین فروش، دوسروں کو گالی دینے والے، کسی روایت، کسی قانون کا پاس نہ رکھنے والے، فراڈ، کرمنلز، یہ ہوتے ہیں۔ اور اچھا میں آپ سے ایک اور گزارش بھی کر دوں، یہ جو گھڑی بیچی گئی ہے جس کو عمران خان اب مان گیا ہے کہ گھڑی میری تھی میں بیچتا، اب یہ زیور کو بھی مان جائے گا، یہی کہے گا۔ یہ جو زیوروں کی دائیں بائیں ہوئی ہے نا، ممکن ہے کہ اس میں عمران خان بس اس کو یہ پتا ہو کہ یہ ہے، لیکن زیورات میں تو سیدھی بات ہے کہ وہ یہ تو مطلب سیدھی سی بات ہے نا کہ زیورات عمران خان تو نہیں پہنتا، تو بشرا بی بی، اب ان کے حجاب اور تسبیح دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ خاور مانیکا اور اس کی اولادیں وہ لے کے بیٹھے ہیں اس عمران خان کو، اور یہ ان میں شریک رہا۔ کون بندہ؟ اب آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ جو اس کو چاہتے ہیں، دیوتا سمجھتے ہیں، کہاں سے یہ سیانہ کعبہ کہاں گرتا ہے، پیچھے دیکھیں کیا ہے ٹریل، گرا کہاں ہے جا کے۔ یعنی خاور مانیکا نے تاریخ میں اب وہ مقام حاصل کر لیا کہ اگر آپ کسی کو خاور مانیکا کہیں تو وہ آپ کو لڑنے مرنے پہ آ جائے گا، وہ گالی بن گیا ہے، نام ایک گالی بن گیا ہے۔ آپ کسی کو کہیں تو خاور مانیکا لگ رہے ہیں تو وہ آپ کی جان لینے پہ تو رہے گا، تم شریف خاندان میرا یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تم خاور مانیکا کہتا ہے۔ اور میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ جمائمہ کچھ اگر آپ غور کریں تو کچھ دنوں سے بہت زیادہ فرنٹ پہ آ گئی ہیں، اور جمائمہ خان نے یہاں کچھ دعوتیں ہوسٹ کی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو نواز شریف کے گھر کے سامنے گالیاں نکالتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، جو پاک فوج کو بطور ادارہ گالی دیتے رہے ہیں، وہ لوگ جو یہاں بھارتیوں کے ساتھ ان کے پرچموں کے ساتھ مل کے فوج کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، ان لوگوں کو جمائمہ نے یہاں دعوت دی اور ان کے ساتھ تصویریں پبلکلی، مطلب اس نے اس بات کو وائرل کیا گیا، یہ اتفاق نہیں ہوا کرتے۔ اب سعودیہ میں جمائمہ گئی ہے تو اس کو ایک دم اب آپ دیکھ رہے ہیں پروموشن ملنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا جو سیل ہیں ان کے، وہ پروموٹ کرنے لگے ہیں ایک دم سے جمائمہ کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان جیل گیا یا اس کی کوئی اس طرح کی ایبسنس ہوئی تو اب ان کی پلاننگ یہ ہے
کہ اس کو اگر ڈسکوالیفیکیشن عمران خان کو کر دیا جائے یا اس طرح کی کوئی بات، تو پی ٹی آئی کی جو آئندہ یعنی رکھوالی یا سربراہی، وہ عمران خان کی رہائی اور عمران خان کی مشکلیں کم کرنے کے لیے بشرا کی تو اب حیثیت نہیں رہ گئی ہے اخلاقی کہ وہ لیڈ کر سکے. تو کوائٹ پاسبل کہ اس آپشن پر کام ہو رہا ہو کہ جمائمہ آ کے کسی طرح کی کوئی سربراہی پی ٹی آئی کی یا کسی طرح کی کوئی علامتی سربراہی یا کوئی ذمہ داری، باقاعدہ ذمہ داری جمائمہ کو اب دی جائے اور وہ انٹرنیشنلی اس کا عمران خان کا کیس لڑے. وہ آلریڈی ان کا جو یہاں پہ خاندان ہے وہ اپنے کنیکشنز پورے استعمال کر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے. تو یہ صورت بنتی دکھائی دے رہی ہے. وی لاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہم لوگوں نے دیکھا یہ جنرل ضیاء الحق کے بعد جس نے اسلام کا نام لے کے لوگوں کو کرپشن سکھائی، جھوٹ بولنا سکھایا، منافقت سکھائی اور سمگلنگ کے اور ناجائز قبضوں سے اور منشیات بیچ کے جن لوگوں نے یا رشوتیں لے کے بڑے محل قلعے بنائے، اس کے اوپر لکھنا شروع کیا ھذا من فضل ربی. تو یہ لطیفہ بن گیا تھا 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں بھی یہ لطیفہ چلتا رہا تھا. لطیفہ سے مراد یہ کہ اچھا جی یہ فلانا آدمی جانور امیر ہے یا یہ ھذا من فضل ربی ہے. یعنی یہ لطیفہ ہوتا تھا کہ جو اتنا بڑا ڈاکو، ڈکیت، منشیات فروش، ڈرگ ڈیلر، اس طرح کے لوگ، ناجائز ٹھیکے، ناجائز قبضے، وہ ھذا من فضل ربی لکھتے تھے اپنے مکان. یہ وہ دور اسلام کے نام پر منافقت جنرل ضیاء الحق. اس آدمی نے، عمران خان نے اور بشرا نے، خاورما نے کہا ان لوگوں نے انتہاؤں کو پہنچایا مذہب کے نام پہ، یعنی منافقت اور ڈکیتیاں. یہ وہ ایک ایپیسوڈ آ گیا ہے. سو مجھے اور آپ کو سب کو یاد رکھنا ہے کہ دیندار لوگ، مذہب یعنی جو مذہبی طبقہ ہے، دیندار لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے، یعنی ظاہر ہے کہ ایسا طبقہ ہے کہ ان کا دل سے احترام ہوتا ہے. دل سے احترام کرنا بھی چاہیے، اچھے لوگ ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان کا روپ دھار کے جو ڈکیت آتے ہیں، چور آتے ہیں، ہاتھ میں تسبیحیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بہت بہت ان لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یہ فراڈی ہیں، سیدھی سی بات ہے، ان سے بچیں. اچھا جی، ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے سارے ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.